LBGT کیا ہے اور یہ کیوں بائبل مقدس کی تعلیمات کے خلاف ہے؟ پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ LGBT ہے کیا۔ L جو ہے اس کا مطلب لیسبین ہے، G کا مطلب گے، B کا مطلب بائی سیکچول اور T کا مطلب ٹرانسجینڈر۔ لیسبین وہ جو عورت کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرے، گے وہ جو مرد کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرے، بائی سیکچول وہ مرد یا عورت جو دونوں جنس سے مرد یا عورت سے تعلقات رکھے، ٹرانسجینڈر وہ جو ظاہری طور پر تو مرد نظر آئے لیکن وہ عورتوں کی طرح ایکٹ کرے یا عورتوں کی مانند اور مرد کی طرح ایکٹ کرے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے پیدائش پہلا باب اس کی 27ویں آیت میں کہ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ آمین۔ یہاں پہ یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا نے نسل بڑھانے کے لیے اور جنسی خواہش کے لیے نر اور ناری کو پیدا کیا۔ اس کی کلاسیفیکیشن اور پیورٹی وہ آگے ورسز میں بیان کی گئی ہے، لیکن یہ صرف نر اور ناری میں ہی یہ ریلیشن ہو سکتا ہے، یہ اس سینس میں بات کی گئی ہے۔ اب جو گے ہے وہ مرد جو ہے وہ مرد کے ساتھ ریلیشن بناتا ہے، تو کلام مقدس احبار کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 22ویں آیت میں یوں کلام مقدس فرماتا ہے، تم مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، یہ نہایت مکروہ کام ہے۔ آمین۔ آپ کو یاد ہوگا سدوم اور عمورہ پہ جو خداوند کا قہر اور آسمان سے آگ نازل ہوئی تھی، ان کا جرم کیا تھا، اس شہر کا جرم کیا تھا؟ آئیے پہلے ہم نئے نامے میں یہودا کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں۔ آمین۔ یعنی یہاں پہ کلام مقدس ہمیں سکھا رہا ہے کہ غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، یعنی جنسی تعلق کے لیے خدا نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، لیکن یہاں پہ جو مرد ہے وہ مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ ریلیشن بناتی ہے تو وہ تو ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آئیے یہ ورس پڑھتے ہیں جو جب سدوم اور عمورہ پر آگ نازل ہوئی۔ پیدائش 19واں باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندک اور آگ آسمان سے برسائی۔ آمین۔ یعنی یہ جو مرد کا مرد سے جسمانی تعلق ہے یہ خدا کو اتنا ناپسند ہے کہ خدا نے آسمان سے آگ نازل کی اور سدوم اور عمورہ کو گندک اور آگ سے ختم کر دیا۔ رومیو پہلا باب اس کی 27، 30 اور 32ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلہ پایا، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کرے، پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئی اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، حالانکہ وہ خدا کے حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ آمین۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں رومیو کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ عورتوں نے اپنے طبعی کام کے خلاف کام کیا۔ لکھا ہے کلام مقدس میں، اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبعی کام سے بدل ڈالا۔ آمین۔ اور یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے، مسیح ہونے کے ناطے کلام مقدس یوں فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ آمین۔ یونانی زبان کے اندر پیار اور محبت کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی صرف محبت جو ہے وہ ایک قسم کی نہیں بلکہ 4 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی محبت اگاپے، دوسری سٹورگے، تیسری فلیا اور چوتھی ایروس۔
اگر ہم پہلی محبت کے تعلق سے بات کریں جو اگاپے جسے کہا جاتا ہے، تو یہ ایسی محبت ہے جو خدا نے دنیا سے کی، یعنی انکنڈیشنل لو، یعنی اس میں کوئی سیلفشنس نہیں ہے۔ اگر ہم کسی پر احسان کرتے ہیں اور بعد میں اس احسان کا بدلہ چاہتے ہیں تو یہ محبت نہیں بلکہ یہ بزنس ہے۔ محبت اگاپے محبت وہ ہے جو انکنڈیشنل ہے، جس میں واپسی کے لیے کوئی چیز کی توقع نہیں کی جاتی۔ اور اگاپے محبت کے لحاظ سے کلام مقدس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور خدا محبت ہے۔ یہ وہی اگاپے محبت ہے جو انکنڈیشنل محبت ہے۔ جیسے ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر صلیب پر موا، تو یہ خداوند یسوع مسیح کی اگاپے محبت ہے۔ اگر ہم دوسری محبت کی بات کریں اسٹورگے، تو یہ جو محبت ہے وہ فیملی کلوز، جو ہماری فیملی ہے اس تعلق سے یہ بیان کیا گیا، جو ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، اور ان کے تعلق سے جو محبت ہوتی ہے یہ وہ محبت ہے جو فیملی کا جو ایک پیار ہوتا ہے، یہ اس کو بیان کرتی ہے۔ اور تیسری قسم کی جو محبت ہے وہ فیلیا لو جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور یہ دوستی کی محبت ہے۔ یہ ایک جو دوست دوسرے دوست کو ایک اچھی راہ دکھاتا ہے اور اس کو اچھی بات بتاتا ہے اور اس کا بھلا چاہتا ہے، تو یہ محبت اس محبت کو بیان کرتی ہے۔ تو یہ محبت فیلیا محبت یہ دوستی کی محبت کو واضح کرتی ہے۔ اور اب جو چوتھی قسم ہے یہ ایروس محبت اس کا نام ہے، اور یہ گریک زبان میں یہ موجود ہے۔ اور یہ جو محبت ہے یہ رومانٹک یا جنسی محبت کے تعلق سے، اور کلام مقدس میں بہت واضح طریقے سے اس کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ ہم آگے جا کے ورسز میں دیکھیں گے، اور ہم بیسکلی اسی محبت کے تعلق سے جو رومانٹک محبت ہے، یہ جنسی تعلق کی محبت ہے، کیونکہ ہمارا ٹاپک یہی ہے تو ہم اسی تعلق سے یہ جو چوتھی ٹائپ کی محبت ہے اسی میں سے ورسز دیکھیں گے۔ جی آپ بائبل نکال لیجئے، شریعت کی کتابوں میں سے ابار کی کتاب اس کا 18ویں باب سے ہم پڑھیں گے، اور ہم دیکھیں گے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے پاس نہ جائے کہ اس کے بدن کو بے پردہ کرے، پھر اپنی ماں کے بدن کو بے پردہ نہ کرے، اور اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرے، اپنی بہن کے بدن کو بے پردہ نہ کرے، اپنی پوتی یا نواسی کے بدن کو بے پردہ نہ کرے، باپ کی بیوی کی بیٹی جو تیرے باپ سے پیدا ہوئی ہے تیری بہن ہے تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اپنی پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، یعنی چچی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، تو بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، تو باوج کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، تو کسی بھی عورت کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا جو آپس میں قریبی رشتہ دار ہوں، تو اپنی سالی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اور جب عورت کے خاص ایام اور حیض کی وجہ سے وہ ناپاک ہو تو اس وقت بھی عورت کے قریب مت جانا اور اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اور تو ہمسایہ کی بیوی کے پاس مت جانا اور اس سے صحبت نہ کرنا۔ پھر 22ویں آیت میں لکھا ہے مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا، اور پھر اس سے اگلی ورس میں لکھا ہے کہ کسی جانور سے صحبت نہ کرنا، اور نہ ہی عورت کسی جانور سے صحبت کرے۔ کلام مقدس میں آگے لکھا ہے تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا، کیونکہ جن قوموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے آلودہ ہیں، اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا، اس لیے میں اس کی بدکاری کی سزا اسے دیتا ہوں، ایسا کہ وہ اپنے باشندوں کو اگلے دیتا ہے۔ لہٰذا تم میرے آئین اور احکام کو ماننا، اور تم میں سے کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تم میں بود و باش رکھتا ہو ان کی مکروہات میں سے کسی کام کو نہ کرے۔ آمین۔ خدا نے جب زمین اور آسمان کو بنایا تو ایک ہوا اور ایک آدم کو پیدا کیا، یعنی خدا نے ایک ہی مرد بنائی، اور ایک عورت کے لیے ایک مرد اور ایک مرد کے لیے ایک عورت بنائی۔ یہ پہلی کتاب جو بائبل کی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر ہم نے پرانے عہد نامے کی آخری کتاب یعنی ملاکی کی کتاب میں دیکھے تو وہاں پر لکھا ہے، ملاکی دوسرے باب کی 14ویں سے 16ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے
تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود اس کے پاس اور بھی ارواح موجود تھی۔ یہاں پہ کلام مقدس ہمیں یہ بیان کر رہا ہے کہ خدا نے ایک مرد کے لیے ایک ہی عورت بنائی ہے شادی کے لیے، اور عورت کے لیے بھی ایک ہی بنایا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے، پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ آمین۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے۔ اس میں خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی شخص ایک عورت سے زیادہ ریلیشن نہ رکھے اور اپنے نفس سے خبردار رہے۔ اس سے پہلے ہم نے کلاسیفیکیشن دیکھی کہ ہم کن رشتوں سے ریلیشن نہیں بنا سکتے، لیکن اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک ہی کو پیدا کیا ہے، اور وہ جو ہماری جنسی خواہش ہے، نہ تو کسی مرد سے پوری کر سکتا ہے، نہ عورت سے، نہ ہی کسی اور تعلق سے، بلکہ صرف ایک بیوی سے، جو یہ کلام مقدس میں بیان کیا گیا ہے۔ جی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو پارٹیاں یہاں پہ، یعنی عورت بھی ہے اور مرد بھی، اور عورت اور مرد دونوں کو حکم دیا گیا ہے۔ جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ صرف عورتوں کو پردہ کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن بائبل مقدس میں ہم دیکھیں گے کہ مردوں کے لیے بھی حکم موجود ہے۔ پہلے ہم عورتوں کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا تیموتھیوس میں یہ لکھا ہے، اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں، نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے۔ یعنی عورتوں کو اپنے آپ کو ڈھانپنے کا اور حیادار لباس پہننے کا حکم کلام مقدس نے دیا ہے۔ اب مردوں کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ مردوں کے لیے جو خاص حکم ہے، یہ خداوند یسوع مسیح نے خود دیا ہے۔ یہ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 27-28ویں ورس میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ آمین۔ تو یہاں پہ صرف عورتوں کے لیے حکم نہیں، کیونکہ دو پارٹیاں ہیں، عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے۔ تو عورت کو پردے کا حکم دیا گیا اور مرد کو اپنی نگاہ کا پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ وہ اپنی بری خواہش سے نظر نہ کرے، کسی عورت کو غور سے بری خواہش سے نہ دیکھے، جیسے آج کل ہم میڈیا میں یا چلتے پھرتے بازاروں میں یہ دیکھتے ہیں، اور یہ ٹھوکر کا باعث ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، جو بھی کسی بھی عورت کو، کوئی بھی دنیا کی عورت اگر وہ بری خواہش سے اس پر نظر ڈالتا ہے، تو وہ اس کے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ کلام مقدس مکاشفہ کی کتاب 21واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ بزدل، بے ایمان، گھنونے، خونی اور حرام کار، جادوگر، بت پرست اور جھوٹے جو ہیں، ان کو آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ تو جو بھی حرام کاری کرتے ہیں اور گھنونے کام کرتے ہیں، زنا کاریاں کرتے ہیں، تو وہ اس کام میں ان کو سزا ملے گی، اور آگ اور گندھک۔ اور خدا کا کلام ہمیں اس سے خبردار کرتا ہے کہ ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی یہ ٹیچ کریں کہ اس قسم کی چیزوں سے ہم دور رہیں۔ اور یہ جو جنسی خواہش ہے، یہ صرف اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے، اور وہ صرف اور صرف وائف کے ساتھ، اور وائف بھی صرف ایک، جو کہ ہم نے دیکھا ملاکی کی کتاب میں، اور پیدائش کی کتاب میں بھی ہم نے دیکھا، آدم اور حوا ایک ہی ہیں، ملاکی میں بھی ہم نے دیکھا۔ خداوند یہ حکم دیتا ہے کہ ایک بندے کے لیے ایک ہی عورت کو پیدا کیا گیا ہے، اور اگر ہم اور رشتوں میں کلاسیفیکیشن کی گئی ہے کہ ہم زنا کاری نہیں کر سکتے، ورنہ اس کی سخت سزا ہوگی۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، جس میں ہم نے ان چیزوں کو دیکھا۔ یقیناً ہمیں سیکھنے کو کچھ ملا ہوگا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔